الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم بزرگوں اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اس فقیر نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہوں۔ دوسری حدیث مبارکہ پڑھی، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو چھوڑ کر تمام بنی آدم جو ہیں وہ خطا کار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، انسان اس دنیا میں آیا ہے، اللہ پاک نے اس دنیا میں اس کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ان کو آگاہ کر دیا ہے انسان کو کہ تمہارا جو دشمن ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک نفس امارہ جو ہے تمہیں برائی کی طرف مائل کرنے والا ہے مگر جس پر اللہ اپنا رحم فرما دے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ تحقیق کے شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور سامعین، ہمیں ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا ہے صراط مستقیم کا، اس پر جب ہم چلیں گے اور چلنے کے لیے ہم اسباب اختیار کریں گے اور اس راستے پر جب ہم چلیں گے تو مختلف راستے میں ہمارے رکاوٹیں آئیں گی، شیطان کی صورت کے اندر نفس کی طرف سے کچھ تقاضے ہوں گے، اور ایسی صورت میں انسان سے یقیناً کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طرز عمل یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے جیسے ہی اگر اس سے کوئی خطا ہوتی ہے یا کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ اپنی عادت کے اندر اس بات کو شمار کرے، عادت میں شامل کر لے کہ جیسے ہی اس سے کوئی خطا ہو فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع الی اللہ کرے، اور فوراً استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب کا جام سے اپنے آپ کو فوراً غسل کر لے، توبہ کی غسل سے، تاکہ اس گناہ سے وہ پاک ہو جائے اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اتباع کے اندر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر دوبارہ سے لگ جائے۔ چنانچہ روز حشر کے دن ایک شخص ایسا پیش کیا جائے گا جو واقعہ کتابوں میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ وہ شخص زندگی کے اندر یعنی اس کی زیادہ نمازیں بھی نہیں ہوں گی، اس کے روزے بھی زیادہ نہیں ہوں گے، اور معاملات جو بھی ہوں گے وہ بھی اس کے اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، لیکن جب اس کا نامہ اعمال روز حشر میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میرے بندے تو کیا لے کر آیا ہے میرے لیے؟ تو اس وقت جو ہے وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، میں عمل تو کرتا تھا لیکن شیطان جو ہے وہ مجھے پچھاڑ دیا کرتا تھا، گرا دیا کرتا تھا، مجھے بہکا دیا کرتا تھا، لیکن تیرے فضل و کرم، تیری توفیق سے میں دوبارہ استقامت حاصل کرتا تھا، اور میں پھر دوبارہ توبہ کرنے کے بعد تیری عبادت میں لگ جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے تو سب کچھ ہیں، انہ علیم قدیر، اللہ پاک سب کچھ جاننے والے اور قدرت والے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کا نامہ اعمال کو کھولو۔ جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو فرشتے نامہ اعمال دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ یا اللہ، یہ بندہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ اس سے خطا ہو جایا کرتی تھی، کبھی نفس کے تقاضے کے تحت، کبھی شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، لیکن یہ اس کے بعد توبہ کرتا تھا، اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ کی فرما برداری اور عبادت میں لگ جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نامہ اعمال کھلوا کے فرشتوں سے اس کے یہ بات پوچھیں گے،
اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پھر ارشاد فرمائیں گے کہ ہمیں اس کی یہ استقامت کہ یہ گر جایا کرتا تھا، شیطان اس کو بہکا دیا کرتا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے استقامت کا دامن نہیں چھوڑا، لہذا آج ہم اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان جب دنیا میں پیدا کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ مصائب، مصیبتیں، پریشانیاں یہ آتی رہیں گی، ان سے ہرگز گھبرانا نہیں ہے۔ اور یہ معاملہ صرف ہمارے تک نہیں ہے، ہم تو آج 14ویں صدی کے انسان ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے اگر، تو ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے محبوب ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کے اندر سورہ ضحیٰ اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مصائب اور تکلیفیں برداشت کی اور ثابت قدم رہے اور امت تک جو ہے اپنے پیغام کو پہنچاتے رہے، اور ہم بھی انہی کے امتی ہیں۔ لہذا ہمارے ذمے بھی یہ کام ہے کہ ہم اپنے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کریں، اور ان کی اتباع کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے معاملات درست کریں، اور جو کوتاہیاں غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں ان پر تائب ہو کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع اللہ کر کے جلد سے جلد جو ہماری خطائیں ہیں ان کے لیے اللہ سے رجوع کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا جائے۔ چنانچہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں کہ ایک تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے 24 گھنٹے انسان کے لیے۔ اللہ کی طرف سے غفلت نہیں ہے، غفلت انسان کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی مصروفیات یا اپنے آپ کو دنیا میں اتنا محو کر چکا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اور بعض دفعہ شیطان کی طرف سے کچھ اس طرح کی چالیں ہوتی ہیں، نفس کی طرف سے کچھ اس طرح سے تقاضے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان کوئی ایسا کام تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کام کو کرتے ہوئے یہ سوچتا ہی نہیں کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ آیا گناہ ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، اور شیطان جو ہے انسان کے دل کے اندر سب سے بڑا جو خیال اور وسوسہ ڈالتا ہے وہ یہ ڈالتا ہے کہ تو بہت ہی گناہ گار ہے، تو نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، تو نے اتنے قتل کیے ہیں، تو شراب پیتا ہے، تو زانی ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ تو یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ لا تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ نے وعدہ طور پہ قرآن پاک میں فرما دیا کہ میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر انسان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، صرف ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کے تمام شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو بقیہ زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہیں، اور سب سے آسان اور شارٹ کٹ جو طریقہ ہے وہ علماء اکرام نے بھی بتا دیا، خود اللہ پاک نے بھی بتا دیا کہ ہر چیز کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا پڑے گا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، جو عمل کرنے جا رہے ہیں، آیا ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے تو پھر ہمارا ایسا عمل جس سے ہم پیسہ بھی خرچ کر لیں گے، تھوڑی سی واہ واہ تو ہو جائے گی، لیکن اجر و ثواب سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے نا انما الاعمال بالنیات، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو سب سے پہلی اور خالص جو چیز ہے وہ ہے نیت۔ اگر ہم اپنی نیت کو، اس کے اندر رکاوٹیں ضرور آتی ہیں، لیکن ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ آپ ہماری نیت کے اندر اخلاص پیدا فرما دیجئے، آپ ہمیں ریاکاری سے بچا لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر آسان اور ہمیں ایک ایسا انعام عطا فرما دیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مقص ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ راستے اپنے محبوب کے ذریعے بتا دیے ہیں تو پھر ہمیں کسی بھی معاملے کے اندر مایوس ہونے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی وجہ سے، پریشانی سے، مالی حالات سے، بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے، یا گھریلو معاملات کی وجہ سے، یا روزگار کی وجہ سے ہم پریشان ہوں اور مایوسی کی طرف جائیں، تو یہ سراسر
اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جب تمام راستے بتا دیے اور سارے راستے کھلے ہوئے، صرف ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص 40 برس سے گناہ کر رہا تھا، اور اس قدر گناہ کر رہا تھا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے جو ہے نا بارش اللہ تعالیٰ نے روک دی۔ بارش روک دی تو موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے موسیٰ، لوگ بارش کی وجہ سے فکر و فاقے ہو رہے ہیں، قحط پڑ رہا ہے، انسان بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں، آپ چلیے اور چل کر جو ہے نا دعا فرمائیے، آپ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو، اور وہ اپنے امتیوں کو اپنے ساتھ لے کر ایک میدان کے اندر گئے اور وہاں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری جو امت ہے، تمہاری امت میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، اس وجہ سے میں نے بارش روک دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس کو نکالو اور اس کو بلاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو تقریباً اندازاً جو ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے امتیوں کی تعداد اس وقت جو ہے تقریباً 70,000 کے قریب تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ، یہ 70,000 لوگ ہیں، میں کیسے آواز وہاں پڑھ دوں؟ کیسے آواز میری وہاں جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آواز دینا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز دی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو 40 برس سے گناہ کر رہا ہے، اور وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے اور بارش روک دی گئی ہے۔ تو چنانچہ 70,000 کے مجمع کے اندر وہ شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بڑا پشیمان ہوا اور پریشان ہونا شروع ہو گیا کہ آج لگتا ہے کہ میری عزت خراب ہو جائے گی اور آج میں لوگوں کو اندر رسوا ہو جاؤں گا، اور کیا کہتے ہیں، مجھے اگر میں نکلتا ہوں تو سب لوگ مجھے دیکھیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو 40 برس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کر رہا تھا، اور اگر میں نہیں نکلتا ہوں تو ایسی صورت کے اندر جو ہے میرے باقی جو مسلمان بھائی ہیں تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور بارش نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا صرف وہ دل کے اندر ابھی خیال ہی کر رہا ہوتا ہے اس بات کا کہ اے اللہ، 40 برس تک تو نے میری عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے، کیا اب مجھے رسوا کر دے گا؟ بس یہ دل میں ابھی اس نے زبان سے کہا بھی نہیں ہوتا ہے کہ یعنی اس کے دل کے اندر صرف ندامت آتی ہے۔ اچانک تھوڑی دیر کے اندر آسمان کے اوپر کالے بادل آ جاتے ہیں اور اچانک بارش، موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، ابھی تو وہ بندہ باہر بھی نہیں آیا اور موسلا دھار بارش ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کی وجہ سے ہم نے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے اب ہم نے بارش کر دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ، کم سے کم مجھے اسے دکھا تو دیجیے کہ وہ کون شخص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، 40 برس سے وہ ہماری نافرمانی کر رہا تھا، ہم ستار ہیں، جب ہم نے اس کی عیبوں کی ستاری فرمائی، آج تو وہ ہمارا دوست بن چکا ہے، اب وہ ہم سے دوستی کر چکا ہے اور توبہ طائب کر چکا ہے، تو اب ہم اسے کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟ تو میرے محترم بزرگوں، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی یعنی ہر لمحے ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی جو ہے توبہ کے دروازے انسان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ صرف ہماری کاہلی، سستی اور غفلت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ رجوع نہیں کرتے۔ ہم بجائے نماز کی طرف اور اللہ سے توبہ طائب کرنے کی بجائے ہم دوسرے لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، اپنا رونا دھونا روتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بچوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، فلاں نہیں آ رہے ہیں۔ یقین کیجئے یہ توبہ ایک ایسا جامع اور مستند نسخہ ہے جو علماء اکرام نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے اس قدر خوش ہوتا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی عادت کے اندر یہ چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ کثرت سے توبہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے، ہمارے دماغوں میں نارمل کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے
کہ توبہ کرنے سے صرف گناہ معاف ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ توبہ کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، توبہ کرنے سے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، توبہ کرنے سے کاروبار بھی چل پڑتے ہیں، توبہ کرنے سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ توبہ کے اتنے فوائد ہیں کہ جو کتابوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ علماء اکرام نے اس کے اوپر بہت محنت کی ہے اور اس سے ہمیں پوری طرح سے مستفید ہونا چاہیے۔ لہٰذا کثرت سے توبہ کی عادت ڈالیے، اور موجودہ دور کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، جگہ جگہ پہ نفسا نفسی کا عالم ہے، مصائب کھڑے ہوئے ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، روزگاریاں ہیں، اس سے بے روزگاریاں ہیں، اس سے گھبرانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے کو اللہ پاک کی یہ محبت ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کے غضب پر حاوی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ بھی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ہمیں اپنی طرف رجوع ہونے کی دعوت دے رہے ہیں کہ ابھی بھی سمجھ جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ اور میری طرف رجوع کر لو۔ لیکن ہم ہیں کہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بجائے اپنے رب العالمین کو راضی کرنے کے، جس کی بادشاہت ہر ذرے ذرے پر ہے، جس کے پاس لوٹ کر ہمیں جانا ہے، ہم اس کو چھوڑ بیٹھے ہیں، باقی سارے کام ہمارے چل رہے ہیں۔ اصل جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری والے کام کرنے شروع کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ چند دن بھی نہیں گزریں گے، چند لمحے بھی نہیں گزریں گے، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ لمحے بھر میں اگر کسی کے 400 برس کے، کسی کے 70 برس کے، کسی کے 4000 برس کے گناہ معاف کر دیں، کیونکہ وہ رب ہیں اور رب کے معنی ہیں پالنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے مالک ہیں، مالکی حقیقی ہیں، اور ہمیں لوٹ کر ان کے پاس جانا ہے، اور توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں اس وقت سچے دل کے ساتھ توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ سے پوری طرح مستفید ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں سوچ کے کہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ہمیں ہر حال میں توبہ کی کنجی جو ہے، توبہ کی جو چابی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ہمیں پکڑ کے رکھنی ہے دامن۔ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ نماز کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کوشش کریے، جماعت جا کے نماز مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، اگر عذر ہے تو ایسی صورت میں گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں کو مقرر وقت پر فرض کی گئی ہے۔ جب یہ تمام معاملات ہم اپنے جو رابطہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا وہ ہم نے خراب کر لیا اپنے اعمالوں کی وجہ سے، اس رابطے کو اگر ہم اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کریں گے صحیح کرنے کی، اور سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں گے، تو اللہ کی رحمت یقیناً آ کے رہے گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی پیار نہیں کرتا، اور اللہ کے پاس ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر ہم کیوں دنیا کو منائیں؟ ہمیں تو خاص ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کو کیوں نہ منائیں، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا رزق دینے والا ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو حیات دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے۔ ہمیں اسے راضی کرنے کی صرف ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ کریں۔ ابھی ہم سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ تمام حضرات سامعین بھی میرے ساتھ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری توباؤں کو قبول فرمائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیارے کو صدقے میں ہمارے اور کل مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ بے شک یا اللہ، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ یا اللہ، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تو حنان بھی ہے یا اللہ، تو منان بھی ہے، تو علیم بھی ہے، تو حلیم بھی ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے۔ یا اللہ، ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں۔ انی مغلوب فانتصر، ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ، ہماری دعا کو قبول فرمائیے، جو کمی کوتاہی اس کو معاف فرمائیے، اور بقیہ ہماری جو زندگی ہے اپنی رضا کے مطابق دین پر چلتے ہوئے استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائیے، اور ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے۔
اور ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔